الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فطرانے سے متعلق تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے روزے کوئی مریض نہیں رکھ سکا یا مسافر نہیں رکھ سکا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تو بعد میں ان کی قضا کر لے اور اللہ کی بڑھائی بیان کرے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی سے کہ تسبیحات ہوں، تکبیرات ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لعلکم تشکرون۔ جب تم تسبیحات وغیرہ کرو گے تو یقیناً تم شکر گزار بنو گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، دور ہے یا قریب ہے، ہم کیسے پکاریں، اونچی آواز سے پکاریں یا آہستہ، تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم شہر حق سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ کا جیسے دل چاہتا ہے ایسے پکاریں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اونچی تلاوت کرنے کا، اونچا ذکر کرنے کا، شرعاً منع نہیں ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے تو ایسا نہیں، پھر آہستہ کریں، لیکن اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو اونچا ذکر اور اونچے تلاوت میں اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ سارے ہی مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مطلب ان کا طریقہ ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہے، اونچا ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیوں ہے؟ اس آیت میں آتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ کی بڑھائی بیان کرو۔ تو پھر پوچھا کہ کیسے کریں، اونچا یا آہستہ، تو اس کا جواب ہے فإنی قریب، آپ جیسے آپ کو سہولت ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکاریں۔ فلیستجیبوا لی، پکارنے کے ساتھ اگلا لفظ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے ہی پکاریں، مجھ سے ہی دعا مانگیں اور میرے اوپر پھر پورا ایمان اور بھروسہ رکھیں۔
مطلب ہے دعا میں تردد نہ ہو، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، چلو مانگ ہی لیتے ہیں، نہیں، دعا میں ایمان آپ کا قوی ہونا چاہیے، اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا وہی چیز مل جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے، یا دعا کی برکت سے کوئی شر ٹل جاتی ہے، یا دعا آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا، آپ نے فرمایا کہ فطرانہ ہر صاحب حیثیت نے نکالنا ہے۔ فطرانے کے دو فائدے ہیں، ایک تو روزے میں کچھ نہ کچھ مکروہات ہو جاتے ہیں، تو ان مکروہات من اللغو والرفث، ان کی دوری کا فطرانہ سبب بنتا ہے، اور دوسرا کہ مسکین کا بھلا ہو گیا۔ آپ جب فطرانہ نکالیں گے، غریب جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے وہی مستحق فطرانہ ہوتا ہے، تو جب غریب کو فطرانہ دیں گے تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا، اور آپ کے روزوں میں جو کمزوری رہ جاتی ہے اس کے ازالے کا سبب بنے گا۔ فطرانہ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت پر واجب ہے، اور صاحب حیثیت کے ماتحت کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، چھوٹی اولاد ہے جو کمائی نہیں کرتی، یا نوکر چاکر ہیں، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو اس سربراہ کے ذمہ جیسے اپنا فطرانہ واجب ہے، ایسے ہی اپنے بیوی بچوں کا واجب ہے، اور خصوصاً ان بچوں کا کہ جو کمائی نہیں کرتے، اس کے ذمہ ہے، بھلے وہ نابالغ ہوں، بھلے عید کی صبح کو پیدا ہوا ہو، پھر بھی گھر کا جو کفالت کرنے والا شخص ہے اس کے ذمہ اس نو مولود کی بار فطرانہ دینا ہے۔ فائدہ اسی کو ہے جو دینے والا ہے، اور جو کمائی کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، بہتر ہے کہ خود دیں، لیکن اگر کوئی اولاد مالدار بھی ہے اور والد مالدار اولاد کی طرف سے فطرانہ دینا چاہے تو ادا ہو جائے گا، ان کو بتا دیا جائے۔ بہتر خود دینا اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو دینے کی عادت پڑے، وہ ہمیشہ ہی والد صاحب دیتے رہتے ہیں، تو وہ جب بڑا ہو جائے گا تب بھی کہے گا والد صاحب ہی دیتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ سے دینے کی نا عادت ہونی چاہیے۔ تو کون سا اتنا بڑا ہے؟ گندم کا 300 ہے، جو کا 1000 روپے فی کس، 1500 کے لگ بھگ کھجور کا ہے فی کس، اور کشمش کا ہے 4000۔ سارے لوگ گندم کی حد تک ہی رہتے ہیں، حالانکہ جس حدیث میں گندم کا ذکر ہے نا نصف سا، اسی حدیث میں پورا سا جو کا بھی ذکر ہے، اور کشمش کا بھی اسی حدیث میں ذکر ہے، اور اسی حدیث میں کھجور کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اگر بہت بڑا مالدار کروڑ پتی ارب پتی بھی بندہ ہے اور اس نے بھی فطرانہ اگر 300 کے حساب سے ادا کیا، بے شک وہ بڑا صاحب حیثیت تھا، فطرانہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے چاروں چیزیں سامنے رکھی ہیں جو آپ کو سہولت ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ مالدار بندہ تھوڑا اچھے والی طرف جائے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ دیکھو دنیا نعرے لگاتی ہے نا، مسکین غریب کا فائدہ نہیں سوچتے، یوں کرتے ہیں۔ اسلام سب سے زیادہ غریب پرور ہے، سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات میں غریب کا خیال رکھا گیا ہے۔ مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس لیے غریب نظر آتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس علاقے کے لوگ امیر ہیں وہ اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالیں تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اسلام نے تو عید کے اوپر بھی غریب کا خیال رکھا ہے، اور جتنے جرمانے ہیں ان سب جرمانے کو جو حکم بتایا ہے کہ یہ جرمانہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ غریب کو دینا۔ تو پہلا مسئلہ ومن کان منکم مریضا میں یہ ہوا کہ جو شخص عام صحت مند ہے،
وہ بیمار ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکا تو بعد میں قضا کر لے۔ کوئی شخص سفر پہ چلا گیا، روزے نہیں رکھ سکا، ویسے رکھ سکتا ہے تو بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لے۔ لیکن کوئی شخص روزے رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے اللہ بچائے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ ہر روزے کے بدلے میں یہی فدیہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ صبح شام کا جو انسان کا خرچہ ہوتا ہے نا کھانے پینے کا، وہ فدیہ تو طعام مسکین، جو دوسرے پارے میں ذکر ہوا کہ فدیہ اتنا دینا ہے جو مسکین کا صبح شام کا کھانا بن جائے، صبح شام کا کھانا بن جائے۔ دیکھو اس میں افطاری بھی داخل ہے، سحری بھی داخل ہے، جو آپ کھاتے ہیں، آپ کا پھل فروٹ جوس موس جو کچھ ہے، آپ کا صبح و شام کا جو خرچہ ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے شریعت نے بتایا کہ جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اب آگے بات آ گئی، ایک شخص ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور دن کو جان بوجھ کر توڑ دیا، کوئی عذر نہیں تھا، مستی کی ہے، ایسے شخص پر شریعت کا حکم ہے کہ اس نے کفارہ بھی ادا کرنا ہے اور قضا بھی کرنی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے، 60 روزے مسلسل لگاتار اس نے رکھنے ہیں، ایک روزے کی سزا ہے، اور اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا ہے، یعنی کل اس کے ذمہ 61 روزے ہیں۔ اور اگر وہ یوں روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور وہ بھی کھانا اسی طرح ہی ہے جیسے کہ میں نے بتایا طعام و مسکین، صبح شام کا جو خرچہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، صبح اٹھا یا دیر سے اٹھا یا ارادہ ہی نہیں تھا، روزہ صبح رکھا ہی نہیں ہے، رکھ سکتا تھا، یہ گناہگار تو ہے لیکن اس کے ذمہ ایک ہی روزے کی قضا ہے۔ جرمانہ اس شخص پر ہے جس نے روزہ رکھا اور دن کو جان بوجھ کر توڑ دیا، اس کے ذمہ کفارہ ہے۔ یہ جس بندے نے رکھا ہی نہیں ہے روزہ، اس کے ذمہ ایک دن کے روزے کا قضا ہے، لیکن نقصان اس کو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر رمضان کا روزہ بلا وجہ نہ رکھے تو دہر کا لفظ ہے حدیث میں، پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے تو اس کو رمضان کے اس روزے کی برکت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ تو وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اب ایک شخص ایسا ہے جس میں خاتون کے معذوری کے ایام آ سکتے ہیں، وہ بھی یہ ہے کہ بعد میں وہ اتنے دنوں کی قضا کرے گی۔ اس میں شریعت حاملہ کو بھی اجازت دیتی ہے، دودھ پلانے والی خاتون کو بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر بچے پر ضعف کا اندازہ ہے تو وہ بچے کا خیال رکھے اور بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن جو عورت کے معذوری کے ایام ہیں، اس میں نفاس والی جس کا بچہ پیدا ہوا یا جو ماہانہ ایک ترتیب ہے، اتنے روزوں کی اس عورت کو بعد میں قضا کرنی ہوگی جتنے، لیکن شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ مجبوری کے طور پر یہ روزہ کھا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بتائے اور فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کرتا ہے کہ مجبوری کے طور پر روزہ نہیں رکھا بعد میں قضا کر لو، تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور خوب اللہ کو یاد رکھو، یاد کرو، جیسے بتایا گیا ایسے یاد کرو۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے یہ مہینہ، اس کی تمام کڑیاں۔ اب بالکل ہم آخری ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد 31واں روزہ ہونے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ آج آخری روزہ ہے اور ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے۔ یہ جو مغرب تک ٹائم ہے چند گھنٹے ہیں، ان کو قیمتی بنایا جائے۔ استغفار کی کثرت ہو، 2 رکعت نفل توبہ کے ہوں، حاجت کے ہوں، جو بھی انسان کی حاجات ہیں، یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، خود بتاتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو، آپ کے گناہ معاف کر دوں گا، دعا میں سنتا ہوں۔ مومن اس مبارک شخص کا نام ہوتا ہے جو شریعت کو مانتا ہے، زندگی کے کسی زاویے میں اس کے اوپر کوئی مایوسی نہیں ہوتی، جب تک حالت نزع نہیں شروع ہوتی۔ ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ہر کمزوری، جو بھی غلطی خواہ اعلانیہ ہوئی ہے یا ویسی بھولے سے غلطی سے ہو گئی ہے، جو بھی گناہ ہوا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ قیمتی لمحے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسرفو جو ہے نا، اسراف آپ سمجھتے ہیں، اسراف بھولے کو نہیں کہتے، اسراف جان بوجھ کر کام کرنے کو کہتے ہیں نا۔ جیسے آج کل اللہ بچائے، اسراف اچھا نہیں چیز ہے کہ جو 2 جگہوں میں اس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرتے ہیں خریداری کے لحاظ سے، ضرورت سہولت، اپنی آسائش کے لحاظ سے آپ جو چیز خریدتے ہیں عید کے لحاظ سے، وہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن جہاں ضرورت بھی نہیں، سہولت بھی نہیں، اپنی آرائش بھی نہیں، اپنے آپ کو چیز اچھی لگے، تو یہ اجازت میں داخل ہے۔ لیکن ہم جو کرتے ہیں اسراف کھانے پینے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، جوتے الماریوں میں آتے نہیں، ان کے لیے جگہ ہی بنانی پڑے گی، یہ سب اسراف ہے۔ ضرورت کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ اسراف اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں اپنے بندے کا قصد داخل ہوتا ہے، جان بوجھ کر جو کیا ہے۔ تو فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جو جان بوجھ کر گناہ کیے نا، اسراف جان بوجھ کر زندگی کے گزران میں اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اپنے گناہوں پر نظر ہے کہ بہت زیادہ ہیں، تم میری رحمت کو نہیں سمجھتے ہو کہ وہ کتنی وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی، ایک رکن ادائیگی کے بعد عید کی خوشی دی ہے، ایک حکم کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی دی ہے۔ اس موقع پر رمضان ہے، اس موقع پر حج ہے وغیرہ، قربانی ہے، ایک نیکی کے بدلے میں خوشی، تو اور نیکیاں بھی انسان جب بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی خوشیاں عطا کرتا ہے جو بندے کو سمجھ نہیں آتی، زندگی میں سکون آتا ہے۔ دیکھو آخری منٹ میں عید سے متعلق بات یہ ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اسلام کا مطلب اس حکم ہے کہ جو شخص اچھے کپڑے نئے بنا سکتا ہے وہ نئے بنائے، جو نہیں بنا سکتا وہ جو ہیں ان میں سے اچھے پہنے، خوشبو لگائے، نہائے، تیل لگائے، صاف ستھرا ہو کے جلدی عیدگاہ میں پہنچے۔ اور فرمایا کہ اذا کان یوم عیدہم خالفت طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے کو بدل کر آتے، یعنی جس راستے سے آئے عیدگاہ میں عید پڑھانے کے لیے، واپسی میں دوسرے راستے سے جاتے تھے۔
ایک تو اسلام عید کی جو بات ہے نماز ہے، شان و شوکت مطلوب ہے، خوشی کا دن ہے۔ دوسرا تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، جن گلیوں سے آئیں گے جائیں گے وہ سب گواہی دیں گی، اور کوشش کی جائے کہ فطرانہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ کسی کی مجبوری ہے اور اس نے گاؤں جانا ہے، وہاں غریب کو کسی کو دینا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔